بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، تندرست و توانا ہوں گے۔ پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت دوم۔ ہم نے اپنی اردو کے ابتدائی 2 اسباق جو نظموں پر مشتمل تھے، حمد اور نعت، ان کو مکمل کر لیا۔ آج ہم جو اپنا سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سبق نمبر 3 اور یہ حصہ نثر سے ہے۔ نظم سے آپ نے واقفیت حاصل کر لی، اب ہم حصہ نثر سے پڑھیں گے۔ آپ کا تیسرا سبق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بچوں سے محبت۔ عنوان یہ ہے، ہمیشہ کی طرح جیسے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہم نے اپنے 2 اسباق کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے مختلف صلاحیتوں کے مطابق مختلف صلاحیتوں میں نکھار سیکھا، ان کی مزید زیادہ مشق کی کہ ہم کون سی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے لیے کون سی مشق یا کون سی سرگرمی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اسی انداز میں ہم اپنے اس سبق کو بھی پڑھیں گے۔ ہمارا سبق نمبر 3.1 یعنی کتاب کا درسی کتاب کا تیسرا سبق اور تیسرے سبق کا ہم پہلا حصہ جو پڑھیں گے اس میں شامل حاصلات تعلم کچھ اس طرح سے ہوں گے: جملے میں فاعل، فعل اور مفعول کی پہچان کر سکیں۔ سبق نمبر 3.2 یعنی تیسرے سبق کا دوسرا حصہ، ہم اپنے تیسرے سبق کو دوسرے حصے میں یا دوسرے دن جو چیز سیکھیں گے اس میں شامل ہوگا الفاظ کے متضاد بنا سکیں۔ یہ وہ حاصلات تعلم ہے جو آپ کی کتاب میں جہاں سے سبق شروع ہوتے ہیں ابتدائی حصے میں دیے جاتے ہیں۔ سبق نمبر 3.3 یعنی تیسرے دن، تیسرے سبق کے تیسرے حصے میں یا تیسرے دن سیکھے جانے والی چیزوں میں جو حاصلات تعلم ہوں گے وہ ہیں اپنے درجے کے مطابق، یعنی آپ جس درجے میں جماعت دوم میں ہے تو جماعت دوم کے جو آپ بچے ہیں آپ کی ذہنی استعداد کے مطابق سادہ کہانی پڑھ کر تفہیمی سوالات کے درست جوابات دے سکیں۔ یعنی آپ کو یہ اندازہ ہو کہ جو آپ نے کہانی پڑھی ہے، ایک مختصر سادہ کہانی پڑھی ہے، آپ اس کو اچھے سے تفہیم کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں اور سمجھنے کے بعد اس سے متعلقہ سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہو سکیں گے اور سوال سمجھ کر اس کا جواب دے سکیں۔ اپنے تیسرے سبق کے چوتھے حصے میں ہم جو چیزیں سیکھیں گے اس میں شامل ہے کہانی یا واقعہ پڑھ کر مختصر سوالات کے مختصر جوابات لکھ سکیں اور اپنے درجے کے مطابق سادہ کہانی پڑھ کر تفہیمی سوالات کے درست جوابات دے سکیں۔ سبق نمبر 3.5 یعنی کتاب کا تیسرا سبق، اور ہم اس کو 5ویں دن یا 5ویں حصے میں جو چیز پڑھیں گے یا سیکھیں گے وہ ہوگی سن کر۔ خاص طور پہ آپ کی سننے کی صلاحیت جو ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ سن کر 2 یا 2 سے زائد ارکان والے الفاظ کو ارکان میں توڑ سکیں۔ سنیں گے آپ اور ایسے الفاظ جن میں 2 یا 2 سے زائد ارکان ہوں گے اور آپ اس میں فرق کر سکیں گے، توڑ سکیں گے کہ اس لفظ میں کتنے ارکان آتے ہیں اور کون سا رکن کس طرح سے ادا ہوگا۔ سبق نمبر 3.6 یا تیسرے سبق کا چھٹا حصہ جو ہوگا اس میں شامل ہے بول چال میں جملوں کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں، یعنی مسلسل آپ ایسا نہیں کہ ایک جملہ کہیں سے بولیں اس سے اگلا کچھ اور بولیں پھر کچھ اور، آپ کو پتا ہو کہ آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کی بات کا آپس میں ربط تعلق کس طرح سے قائم ہوتا ہے، جملوں کا تسلسل اس کو کہتے ہیں۔ جملوں بول چال میں جملوں کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے مختصر واقعے یا کہانی کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں۔ یہ ہمارا ایک بہت دلچسپ ہماری سرگرمی ہوگی، دلچسپ حاصل تعلم ہے جس کو ہم سیکھیں گے اور آپ کو یقیناً بہت مزہ آئے گا۔ اور اس کے بعد ہے پروجیکٹ کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ ہم نے ایک جو اور اس دن کام کرنا ہے وہ ہوگا ہمارے چھٹے دن یا چھٹے حصے میں کہ ہم نے پروجیکٹ یا عملی منصوبہ جو ہے اس کو بھی عملی شکل میں کرنا آپ سیکھیں گے۔ تو اس طرح ہم اپنا تیسرا سبق مختلف حصوں میں شروع کریں گے، آنے والے دنوں میں ہم اس کو پڑھیں گے اور مکمل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، ملتے ہیں ہم کل سے اس سبق کے پہلے حصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔